کوئی سہولت پیدا کر لے اپنے لیے، جانے کی سہولت کر لے کہ مل کے آیا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیے. کسی نے سوال کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ انگلیاں توڑے تو 2 رکعت نماز پڑھنا پڑتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ سب توہام ہے. توہام سمجھتے نا، وہم ہوتے، توہام پرستی بولتے ہیں اس کو. سورج گرہن ہو تو ایسا ہوتا، چپل الٹی ہوئی تو ویسا ہوتا، مونگنی کا جھاڑ گھر میں ہو تو یہ ہوتا، سیتافل سامنے لگائے تو وہ ہوتا، گھر میں نیم کا جھاڑ بیچ میں لگائے تو فلاں ہو جاتا، توال گرا تو مہمان آ جاتے، کوا پکارا تو فلاں آنے والا ہے، کبوتر ہوا تو ہے نا، مختلف چیزیں ہوتے ہیں. کس نے کوا اور مینا کو دیکھ لیا تو فلاں ہو جاتا ہے. یہ بہت سے عقائد آپ ایک سے بڑھ کر ناگ اور ناگین دکھ گئے تو یہ ہو جاتا ہے نا. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ توہام ہے، اس کو بولتے ہیں وہم، توہام. انگلی توڑے تو فلاں ہوتا، یہ سب توہام ہے. اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں. یاد رکھیے کوئی حقیقت نہیں، کوئی رتی برابر بھی حقیقت نہیں. اور ایسے توہام پتہ نہیں مسلمانوں نے کہاں سے بنا لیے کہ چپل بولے الٹی ہوئی تو کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ قسمت پلٹ جاتی. بولے تو چپل الٹی ہوئی کہ بھاگتے ہوئے سیدھا کرنے کے چکر میں آنے رہتا. میں نے کہا جس کی قسمت ویسی پھوٹی ہوئی ہے، لیتے پیروں میں آگے بیچاری، وہ کیا آپ کی قسمت کا فیصلہ کریں گی؟ اندازہ لگائیے نا. جس کی قسمت ویسے اتنی پھوٹی دیکھا ہے تو کہ لیتے پیروں میں آتی ہے، اس کی الٹا ہونے سے آپ کی تقدیریں بدل رہی. تو سبحان اللہ، مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے گراوٹ مسلمانوں کے عقیدے کی، کہ اب چپل ان کے عقیدے کو اور تقدیروں کو بدل سکتی ہے نا. یا پھر جھاڑو دینے سے فلاں ہوتا، مغرب کے ٹائم جھاڑو دیے تو نحوست آتی، فجر کے ٹائم یہ کرے تو نحوست آتی، دن میں فلاں کرے تو نحوست آتی. اس حد تک ہے یہ کہ میں مطلب اس کی لمٹ ہی نہیں بتا سکتا، مطلب کوئی اس کی حد نہیں ہے جو بتا سکتا. یہ وہم نے کتنا مسلمانوں کو اور کتنا ہمارے عقائدوں کو چورا چورا کر دیا. حتیٰ کہ دن اور رات کی بھی عقیدے، دن کے یہ پارٹ میں یہ عمل کیے تو فلاں ہوتا، رات میں فلاں یہ کیے تو یہ ہو جاتا. ہر چیز میں توہم. یہ وہم کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، کتاب و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. تو انگلیوں کا توڑنے سے کوئی 2 رکعت آپ کو نہیں پڑھنا. لیکن آپ خواہ انگلیاں نہ توڑے، اس سے انگلیوں میں نقصان ہوتا ہے آگے چل کر. لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو ہوتا ہے فطرت سے، آدمی یوں کرے تو انگلیاں ٹوٹتی ہیں. تو ہمیں کو تو کتنے رکعت پڑھنا پڑیں گے؟ 1 2 3 4 5 6 8 توڑ لیا میں نے، ابھی 2 باقی. ہاں تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ انگلیاں توڑے 2 رکعت نماز پڑھنا پڑیں گی. ٹھیک. یا کچھ لوگ بولتے ہیں انگلیاں توڑنے والے شیطان کی تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح جیسا یوں ہوتی ہے تو شیطان کی تسبیح ایسا توڑ کے ہوتی. یہ سب مطلب لاجیکل ہے. سائنٹیفک فیکٹ یہ ہے کہ انگلیوں کے اندر کچھ گیسز ہوتی ہے جو آپ کرنے سے وہ نکلتی ریلیز ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے انگلیوں کے اندر. ٹھیک. پھر وہ تھوڑی دیر بعد ہو جاتی ہے جیسی کہ پھر آپ کریں تو اس کے اندر آواز ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن اس کی کوئی شرعی وہ نہیں ہے، ایسے کوئی برائی نہیں تھی. بلکہ اس کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ بہت سی عورتیں جب بددعا دینا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کھٹ 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 کھٹ، ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، پورا توڑ توڑ کے، کیوں تو یہ بہت منحوس چیز مانتے ہیں. اس لیے 2 رکعت کا وہ جو ہے وہی وہ عقیدہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے وہ نحوست کرنا. تو وہ ایسا کر کے کیا کرتی؟ بددعائیں دیتی، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے. اور یہاں نحوست رہتی ہے انگلیاں توڑنا. لیکن جب شادی ہوئی تو جب یہ اچھا ہو جاتی ہے، جب کیسا اچھا ہو جاتی ہے کوئی مطلب یہ توہام سمجھ میں نہیں آتے. یہ صحیح غلط ایسے اپنے منمانے کیسے ہوتے ہے نا. ایک کی انگلی توڑے تو شیطان کی تسبیح ہے، بددعا کے لیے بھی انگلی توڑتے اور بلائیں لینے کے لیے بھی کیا کرتے؟ انگلیاں توڑتے. تو جب کیوں نہیں نحوست آتی؟ جب خیر آ جاتی اس سے. دیکھیے اب مطلب یہ وہم پرست جو ہے نا، یہ اپنے مفاد کے اعتبار سے صحیح غلط صحیح سب کر سکتے ہیں. یہ ایڈجسٹ مطلب یہ شریعت نہیں ہے نا، یہ دنیا انسانی خان تو یہ ایڈجسٹیبل رہتے ہی. تو یہاں انگلیاں توڑنا تو بولے بلائیں لی بولے، اور جتنی زیادہ انگلیاں ٹوٹی اتنی زیادہ محبت ہے بولے. اب بیچاری ایک آدھ بوڑھی عورت جس کی انگلیاں ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اب وہ کیا کریں گی یوں کر کے؟ کوئی محبت نہیں ہے بڈی کو. ٹھیک. ارے پوری زندگی لگا دی وہ دادی نانی، اس کو کیسے محبت نہیں ہوں گی؟ نہیں ہے بولے، انگلیاں ہماری ٹوٹ رہی بولے دیکھو کتنی ہے نا. تو یہاں انگلیاں توڑ کے بددعا ہیں، یہاں توڑے تو نماز ہونا، اور یہاں بلائیں لیے تو بولے بہت اچھا کام ہے. تو یہ وہم دیکھیے ایک ہی وہم ہے، 2 جگہ ہو تو ادھر برائی اور ادھر اچھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب فالتو باتیں ہیں. کوئی یہ سب وہم ہے. ان توہموں سے اپنی حفاظت کرے، ورنہ ان وہموں نے کیا کچھ نہیں کرتے. بلی گزری تو وہ منحوسیت آتی، کوا پکارا تو یہ، کبوتر آئے تو یہ مینا. تو بہرحال اللہ رحم کرے. بہرحال ہر چیز جس سے نفع اور نقصان ہو سکتا ہے آج اس کو توہم کا ذریعہ بنا دیا گیا، وہم. ٹھیک ہے. تو بہرحال شریعت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. جی.